ایام تشریق کھانے پینے کے دن۔ ویسے تو انسان ہر روز، پورے ہفتے، مہینے اور سال میں اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ نعمتیں کھاتا پیتا ہے، مگر ایام تشریق میں کھانے پینے کا لطف جدا ہے، کیونکہ ان دنوں کے بارے میں سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ یہ کھانے پینے کے دن ہیں۔ اسی لیے عید الفطر کے ساتھ ساتھ 10 ذوالحجہ سے 13 ذوالحجہ تک 5 دنوں میں روزہ رکھنا گناہ ہے۔ ابو طریف سیدنا نبیشۃ الخیر حذلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایام التشریق ایام اکل و شرب و ذکر للہ، ایام تشریق کھانے پینے اور ذکر الہی کے دن ہیں۔ اس حدیث مبارک کی شرح کرتے ہوئے حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی علیہ رحمہ نے لکھا، مطلب یہ ہے کہ یہ 4 دن 10 سے 13 ذوالحجہ بندوں کی مہمانی کے دن ہیں، ان میں بندے رب تعالیٰ کے مہمان ہوتے ہیں۔ ان دنوں میں روزہ رکھنا گویا رب تعالیٰ کی دعوت سے انکار کرنا ہے، لہٰذا ان دنوں میں خوب کھاؤ، خوب پیو اور خوب اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو۔ کھانے پینے میں اعتدال۔ عید الاضحیٰ اور ایام تشریق کھانے پینے کے دن ہے، مگر عید ہو یا کوئی اور موقع، ہمیشہ کھانے پینے میں اعتدال و میانہ روی کا لحاظ رکھنا ضروری ہے۔ ارشاد ربانی ہے، وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ، اور کھاؤ اور پیو اور حد سے نہ بڑھو، بے شک حد سے بڑھنے والے اللہ کو پسند نہیں۔ سبحان اللہ، کیسا جامع کلام ہے، حد سے نہ بڑھو فرما کر کسی بھی طرح سے شریعت کی خلاف ورزی کرنے سے منع فرما دیا۔ بزرگوں نے لکھا کہ کھانے پینے میں اسراف یعنی حد سے بڑھنے کی کئی صورتیں ہیں۔ نمبر 1، حد یہ ہے کہ صرف حلال طریقے سے کمایا جائے اور حلال ہی کو کھایا جائے۔ اگر انسان حلال کی پرواہ نہ کرے تو یہ حد سے تجاوز ہے، جس سے آیت کریمہ میں منع فرمایا گیا ہے، چنانچہ کسی بھی موقع پر حرام کی اجازت نہیں۔ نمبر 2، سنت یہ ہے کہ ابھی کچھ بھوک باقی ہو تو کھانا چھوڑ دیا جائے، تاہم اگر اللہ تعالیٰ کی رضا کا کوئی کام کرنے کے لیے طاقت حاصل کرنے کی نیت سے پیٹ بھر کر کھانا کھایا جائے تو اچھا ہے۔ زیادہ سے زیادہ کھانے کی حد یہ ہے کہ اتنا کھائے جس سے طبیعت خراب نہ ہو، اس قدر کھانا کہ پیٹ خراب ہونے کا گمان ہو، یہ حد سے تجاوز ہے اور حرام ہے۔ سیدنا مقدام بن معدی قریب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بحسب ابن آدم اکلات یقمن صلبہ فإن کان لا محالت فثلث لطعامہ وثلث لشرابہ وثلث لنفسہ، انسان کے لیے چند لقمے کافی ہیں جو اس کی پشت سیدھی رکھیں، یعنی جن سے عبادت و طاعت اور کسب حلال کی قوت حاصل ہو جائے۔ اگر زیادہ کھانا ہی ہو تو پیٹ کے 3 حصے کرے، ایک حصہ کھانے کے لیے، ایک حصہ پانی کے لیے اور ایک حصہ سانس کے لیے۔ حد یہ ہے کہ انسان وہ چیز کھائے جو اس کے لیے فائدہ مند ہے، نقصان دہ چیز کھانا حد سے تجاوز ہے۔ مسلمان کا کھانا پینا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے مطابق ہونا چاہیے۔ ہاتھ دھو کر کلی کر کے بسم اللہ شریف پڑھنے کے بعد عاجزی کے انداز میں دائیں ہاتھ سے 3 انگلیوں کے ساتھ کھانا چاہیے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ کی حمد کرنا اور ہاتھ دھونا کلی کرنا بھی سنت ہے۔